من حسن اسلام المرء عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ حدیث حسن رواہ الترمذی وغیرہ. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انسان کے اسلام کی خوبی یہ ہے، انسان کے اسلام کا حسن یہ ہے کہ وہ بے فائدہ چیزوں کو چھوڑ دے، ان چیزوں کو چھوڑ دے جن سے اس کا کوئی مطلب نہیں، کوئی فائدہ نہیں، لا یعنی، میننگ لیس، فضول، بیکار. اب اس کی عربی سنیے. 40-90 میں دوسری حدیث جبریل کہلاتی ہے. اس حدیث میں ہم دیکھتے ہیں کہ جبریل علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں، آپ کے گھٹنوں کے ساتھ گھٹنے جوڑ کر آپ کے سامنے بہت ادب کے ساتھ بیٹھتے ہیں اور اپنے ہاتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رانوں پر رکھتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اخبرنی عن الاسلام، مجھے آپ اسلام کے بارے میں بتائیے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الاسلام ان تشہد اللہ الہ الا اللہ، اسلام یہ ہے کہ تم گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، کوئی معبود نہیں، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُولُ اللَّهِ، اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. وَتُقِيمَ الصَّلَاةَ، تم نماز قائم کرو، وَتُؤْتِيَ الزَّكَاةَ، اور تم زکوٰۃ ادا کرو، وَتَصُومَ رَمَضَانَ، تم رمضان کے روزے رکھو، وَتَحُجَّ الْبَيْتَ إِنِ اسْتَطَعْتَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اور تم گھر کا یعنی بیت اللہ کا حج کرو اگر تم اس کی طرف جانے کی استطاعت رکھتے ہو، یعنی اگر تمہارے پاس جانے کا خرچ ہے اور ہمت ہے تو تم حج کرو. تو اس پر جبریل علیہ السلام نے اس بات کی تصدیق کی اور کہا کہ صدقتا، آپ نے سچ کہا. پھر انہوں نے پوچھا کہ فاخبرنی عن الایمان، کہ آپ مجھے ایمان کے بارے میں بتائیے کہ ایمان کیا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر وتؤمن بالقدر خیرہ وشرہ، کہ تم اللہ پر ایمان لاؤ، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر اور آخرت کے دن پر اور اچھی بری تقدیر پر. تو جبریل نے کہا صدقتا، آپ نے بالکل سچ کہا ہے. پھر انہوں نے پوچھا فاخبرنی عن الاحسان، مجھے احسان کے بارے میں بتائیے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ، اس طرح اللہ کی عبادت کرو گویا کہ تم اس کو دیکھ رہے ہو. فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، پھر اگر تم اس کو نہیں دیکھ سکتے تو وہ تو تمہیں دیکھ رہا ہے، یعنی یہ فیلنگ تو بہرحال ہونی چاہیے. تو آپ دیکھیے کہ اسلام کے درجے ہیں، مرتبے ہیں. پہلا درجہ ظاہری ہے، عبادات کا، ایکشنز کا. دوسرا انسان کے دل سے تعلق رکھتا ہے جس کی عمل پر تصدیق کرتا ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو ماننا، رسولوں کو، ملائکہ کو، کتابوں کو، رسولوں کو، آخرت کو، وغیرہ وغیرہ. پھر اس کے بعد تیسرا درجہ احسان کا ہے کہ جو پہلے دونوں کاموں کو خوبصورت طریقے سے کرنا سکھاتا ہے کہ انسان اللہ پر ایسے ایمان لائے جیسے اس نے اللہ کو دیکھا ہو، اسی طرح رسولوں پر ایمان، کتابوں پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، یعنی یقینی اور پکا ہو. پھر عبادات میں بھی اس کی کیفیت بہت اچھی ہو، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے کرے اور اتنے اچھے طریقے سے کرے کہ گویا وہ اللہ تعالیٰ کو اپنے سامنے پا رہا ہے. اور اگر یہ نہ ہو تو کم از کم یہ ضرور سوچے کہ اللہ تعالیٰ اس کو دیکھ رہا ہے. پہلا درجہ شوق اور محبت کا ہوتا ہے جس میں انسان ایسے عبادت کرتا ہے جیسے وہ اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہا ہو، اور دوسرا درجہ خوف کا ہوتا ہے کہ جس میں انسان اس بات سے ڈرتا ہے کہ اگر میں نے کوئی غلط کیا تو اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے، وہ مجھے پوچھے گا، حساب لے گا. جب انسان کے اندر یہ کیفیت پیدا ہو جاتی ہے کہ اس کا ہر کام اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے ہو جاتا ہے اور اللہ کی خوشی کے لیے ہو جاتا ہے، وہ اللہ کی محبت میں کام کرتا ہے اور اللہ کے خوف میں کرتا ہے، تو پھر اس کی لائف بہت ڈسپلن ہو جاتی. اس کی زندگی میں سب سے زیادہ امپورٹنس اس کے فرائض کی ہوتی، اس کی ذمہ داریوں کی ہوتی. اور پھر صرف وہ فرائض ادا کرنے والا نہیں ہوتا بلکہ اس کے ساتھ ساتھ غیر ضروری ان امپورٹنٹ چیزوں کو چھوڑتا چلا جاتا ہے جو اس کو نہ دنیا میں نہ آخرت میں کوئی بینیفٹ دینے والی نہیں. اور اس طرح انسان حقیقی معنوں میں محسنین میں شامل ہو جاتا ہے.
تو من حسن اسلام المرء، یعنی پیچھے جو ہم نے پڑھا اسلام، ایمان، احسان، ان سب کو اگر اکٹھا کر لیا جائے تو ان سب کی اصل خوبصورتی کس میں ہے؟ جب انسان ایک طرف ڈوز پر توجہ رکھے کہ کیا کیا کرے انسان. دیکھیں نا اس حدیث میں، یعنی حدیث جبریل میں کرنے کے کام بتائے گئے کہ مسلمان ہوتے ہوئے، مومن ہوتے ہوئے، محسن ہوتے ہوئے کیا کیا کرنا چاہیے تمہیں. اور یہاں پر خاص طور پر فوکس کس پر ہے کہ کیا چھوڑ دینا چاہیے. اس سے پیچھے ایک اور حدیث بھی گزری ہے جس میں الحلال بین والحرام بین، حلال بھی واضح، حرام بھی واضح. تو اس میں حرام کوئی نہیں بلکہ شک و شبہ والی چیزوں کو چھوڑ دینے کی بات کی گئی. اور کل جو حدیث آپ نے پڑھی ہے اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ دع ما یریبک الی ما لا یریبک، جو چیزیں تمہیں شک میں ڈالیں ان کو بھی چھوڑ دو. مشکوک چیزوں کے پاس نہ جاؤ، اور جس کے کرنے میں شک ہو جائے تو شک کو چھوڑ کر یقینی کیفیت پہ آ جاؤ. یہ انسان کے اسلام کی خوبصورتی ہے. اور آج اس پر مزید توجہ دلائی گئی کہ تم کیا کرو، من حسن اسلام المرء، اگر اپنے اسلام کو بیوٹیفائی کرنا چاہتے ہو، اگر واقعی خوبصورت بنانا چاہتے ہو تو پھر اس کے لیے فضول اور فالتو چیزیں زندگی سے آؤٹ کر دو اور ضروری اور امپورٹنٹ اور اچھے کاموں کے اوپر فوکس کرو. کیونکہ وقت تو ہمارے پاس ہر روز 24 آورز ہی ہوتے ہیں. اگر ہم اپنے وقت میں ضروری کام کریں گے تو اس کا فائدہ ہوگا کہ غیر ضروری چھوٹ جائیں گے. لیکن اگر ہم نے ضروری کاموں کو چھوڑ کر غیر ضروری کاموں کو پہلے کیا تو اس کا نقصان کیا ہوگا کہ شاید ہمارے فرائض بھی صحیح طور پر پورے نہ ہوں. اور اگر فرائض بھی ادا نہ ہوئے تو پھر اسلام ہی باقی نہیں رہتا. کیونکہ بیسک پلرز آف اسلام کیا ہے؟ نماز، روزہ، حج، زکات. اگر کسی بلڈنگ کے پلرز ہی ہٹا دیے جائیں تو بلڈنگ قائم نہیں رہ سکتی. ٹھیک ہے، تو آج ہم اس حدیث کے اوپر مزید توجہ کریں گے کہ اس کا مطلب کیا ہے اور ہمیں اس کو کس طرح چھوڑ دینا ہے.